السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی فی السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اللہ رب العزت زمین کا بھی، زمین والوں کا بھی، آسمان والوں کا خالق بھی ہے، معبود بھی ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین مکہ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، ان کا تذکرہ ہوا، ان کے غلط نظریے کی اللہ رب العزت نے تردید کر کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، اختیار تو میں رب العالمین کا ہے، تم سارے پیش کیے جاؤ گے۔ جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا قیامت کا وعدہ، وہ وعدہ آ کر رہے گا، حق اور باطل جو ہے اس کا اپنا میدان لگے گا، حق اور باطل الگ الگ ہوگا اور واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استہزاء کرنے والے اور آپ سے مطالبہ کرنے والے کہ قیامت لے آؤ، آپ قیامت کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کلام اللہ کا انکار کرتے ہیں، کلام اللہ کے بارے میں استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رب العالمین اس کی حکمت جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور بتلائی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ابھی بھی پوشیدہ رکھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جن کو ہم نے ابھی تک سنا نہیں، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ وقت پر لاگو کرے گا۔ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہ بنیادی وصف بیان کیا ہے کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے جو اس سمائی آسمان میں بھی الہ معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی الہ معبود ہے۔ کبھی آسمان والوں کی عبادت کرنے والے، ان کا تذکرہ، سورج کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اور اسی طرح اللہ کے فرشتے میں ان کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ کل کے سبق میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا اس اولاد کی ہوتا، لیکن اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ پھر کسی اور کی عبادت اللہ رب العزت کے علاوہ کی نہیں جا سکتی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ نہایت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ، اور بہت بابرکت ہے، الَّذِي، وہ ذات، لہو، جس کے لیے ملک و بادشاہی ہے، السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی۔ دنیا کے اندر جو مالک ہیں، جو بادشاہ ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ مجازی ہے، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے۔ حقیقی اختیار، حقیقی بادشاہت، حقیقی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے، زمین پر بھی آسمان پر بھی، اور جو ان کے درمیان میں ہے، سب کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم۔
وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لٹائے جانے والے دن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔